دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، مجھے راضی کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے۔ ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے، دل لگانے پر پابندی ہے، کمانے پر پابندی نہیں ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا، اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی، پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا۔ دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت، ٹھیک ہے نا، شدید گرمی کا روزہ ہے، بڑا لمبا روزہ ہے، سارا دن بھوکے پیاسے، کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، برداشت کی اللہ کے لیے۔ پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو؟ اب نہیں کھاؤ کیا؟ اپنی خواہشات قربان کرو، یہ بولتا ہے اللہ۔ اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اب کھاؤ، کیا کرو؟ اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے، سموسوں کا مزہ آ رہا ہے، دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے، اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت۔ کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی۔ یہ تو دنیا کا مزہ، اور آخرت کا مزہ کیا؟ اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا، یہ آخرت میں ملے گا ہمیں، اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا، دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے۔ دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے، لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ۔ اللہ اگر منع کر رہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو، اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی۔ زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی، بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی۔ تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی، اللہ نے کہا کرنی ہے، میری طرف سے کیا ہے؟ تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے، تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے، تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ۔ پھر اللہ کتنی کرنی ہے؟ ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں، بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین۔ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں۔ نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد، کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگ، جوانی میں تو نچوڑ لیا، اب ریٹائر ہو گئے، اب کھانسنے کے لیے رہ گئے، وہ ان کی دوائیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے، پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو اچھے ہی نہیں لگ رہے، یار یہ کیا ہے، یار میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا۔ تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے، ابا وہ پرانا زمانہ تھا، ونس اپون اے ٹائم، ابا کو سمجھا رہے ہو۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے، سموسا اچھا لگ رہا ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگے کھاؤ۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو۔ لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا، تقابل ہوگا، سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں، ان کی ناراض، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے۔ موٹیویشن اسپیکرز ہیں، وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے۔ بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع۔ میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا، موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور وہ مر گئی، بڑی کافر عورت تھی نا، تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی، تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی، ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں، یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے۔ ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو۔ بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے، کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت۔ میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں تو میں کہتا ایکسکیوز می سر، ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي،
کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی، دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے، یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا۔ تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں، اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے۔ وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے، میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے، تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا، اللہ ہے، اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے، کسی کو جہنم میں بھیجے۔ ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں، بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ میاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں، ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی سپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے، وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے، 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ، لیکن رمضان آتا ہے، اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے۔ 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں آ رہی بات؟ وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں، وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا، حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں۔ پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا، کوئی بھی مجھے آگے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے، یہ بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولا کرو۔ تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے، یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں۔ ورنہ میں KP کے گیا ہوں نا، وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے، وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، پورے پاکستان میں۔ KPK کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو KPK میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ۔ کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے۔ جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا۔ المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف، حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے، طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے، طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے، طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی۔ جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا، ان طاقتوں سے نہیں لگے گا۔ لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، وہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا۔ پھر گھر بھی بنا لے، پراپرٹی بھی خرید لے، مرے گا تو کوئی بات نہیں یار، ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی، مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا، بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا، تو اتنا کیوں ترس کھا رہے ہو؟ رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا؟ یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا، رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو کیا بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا۔ ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں، پہلا دن تھا اس کا انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے۔ اب مار ہو رہی ہے، ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا۔ میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا کامیاب ہو گیا، آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا۔ کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان؟ تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز۔ تو ہم تو آپ کو زیادہ، ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے۔ دیکھو آپ کہتے ہو نا آخری بات، بار بار آخری کر کے سچی کی آخری کر لوں آخری بات۔ دیکھو ہم کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، میری کیا اوقات، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ویلیو بتاتی ہے صحت کی 2% کی نہیں۔ جو بیمار ہے وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی صحت میں گزری، بیماری میں گزری؟ بیماری میں گزری۔ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ ان کے تو مقامات ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے۔ غیر مسلم کہے گا نہیں بیمار آدمی کیا ہے؟ ناکام۔ ہم کہتے ہیں ناکام ہے تو ایوب علیہ السلام تو کامیاب ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں۔
لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں؟ اب کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہے گا ان کے ہاں بیماروں کی بڑی ویلیو ہے تو ان کو چاہیے خود سب بیمار ہو جائیں. نہ نہ نہ، یہ بات سمجھیں. یہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے. حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو، مگر صحت سے دل مت لگاؤ. بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو. اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا، راضی ہوگا. کیوں؟ بیماری میں صبر کرو گے. اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات صبر کے ذریعے بلند ہو. کرنے سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے، لیکن راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا؟ اللہ. پیسہ کمانے کی کوشش کریں، نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے. ریڈی لگائے ٹماٹر کی، بولے اللہ میرے ٹماٹر پہ کیا ہے؟ خوش ہے، میں اسی میں خوش ہوں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے، میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں؟ میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ نے کہا ابھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں. صحیح ہے نا؟ جب اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے، میں کیا کروں، اسی میں راضی ہوں میں. اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا، موت دے دی سب کو. ان کو چاہیے تھے اہل و عیال، بچے. اللہ نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں. پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا، آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے، بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کا چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا، اللہ نے دنیا میں اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی، آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے، جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی، حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو، تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں، اتنا پیسہ دے دیا تجھے، اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا، پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا، خوش تھا، میں اس میں صبر کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا، راضی تھا. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. لوگ پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے، پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے، نہیں چاہیے ہمیں، سارے پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں، W11 میں ہی لٹک لٹک کے جائیں. تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے، وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو، یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں، پیسہ نہیں تھا. علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو، پھر تو آنے دو، اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموسے پکوڑے آ جائیں، آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا، اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں. غروب آفتاب ہو گیا، اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے. اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی فطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج ہم کھائیں گے صبح، کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. تو اس لیے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنا دو، دل پھر بھی نہ لگاؤ، نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت، جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا، اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی، اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. جو حرکتوں کی طرف وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا، اس پہ اللہ راضی. نہ ہمارے ہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہمارے اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہمارے اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا، ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم پوستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو، کرپٹ ہونے کی وجہ سے، سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا، یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے، دل لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں، گٹکے میں ٹائم گزار رہا ہے، سٹے لگا رہا ہے، گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے، تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم نے ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا، اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی. جب
حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں، پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے، بہت نیک ہیں وہ تو، چلو اللہ کی طرف سے جوان کیونکہ نیک بہت ہے، پولیس آ رہی ہے، حضرت اٹھے یار خدا کا واسطہ، اٹھا ہی نہیں جا رہا، نیک بہت ہیں، اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت، یہ نیک یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقیناً نیک ہے۔ لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں، آپ کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں، صبح اتنے پراٹھے، دوپہر پھر یہ، پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں، پھر اتفاق سے، پھر دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا، نہیں تو پھر سو، اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا کی محبت، حضرت فلانے کو ہینڈس کا شوق ہے، دوڑتا ہے بھاگتا ہے، دنیا کی لالچ۔ تو میرے بھائی وہ مطلب نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ مسلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے، کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے کہ یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا، اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا، خود سے بھاگ کے آئے نا، اگر وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کمپنی کی، تو پھر پولیس اریسٹ کرے گی۔ ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو، خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو۔ خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے، کلی خودکشی ہے، کھمبے سے لٹک گئے، فوراً مار دیا، اس پہ کتنی شدید وعید ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا، برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا۔ یہ کلی طور پر، اور ایک ہے جزوی، سگریٹیں پھونک پھونک کے مار رہا ہے اپنے آپ کو، وزن بڑھتا جا رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لڈو کم کر دے ورنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں، لڈو بن گیا ہے پورا، پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہے ہے نا۔ اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، شب برات کا کھانا، 12 ربیع الاول کا کھانا، محرم کے کھانے، ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا کھانا ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا، وہ ہے ولیمہ، بس شادی جب بھی کی کھانا کی، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ یہ اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ، آئی بس اپریشیٹ کریں اس کو۔ ایک کھانا آپ، حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس پہ دعوت ہوگی، کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے نا، لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی بھی سے شادی کر کے بیٹھ گیا۔ تو اسلام نے کہا کرو، پہلی شادی میں ولیمہ، دوسری بھی، چوتھی میں بھی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت خوشی، ہاں تبھی تو ہے ولیمہ، بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے۔ تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئی، دنیا جب دل لگانے کے بھی 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی، پیغمبروں کی سنت ہے، نسل بڑھانا کس کی سنت ہے؟ پیغمبروں کی، اس لیے کر رہے ہیں۔ اب اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار، جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا۔ اب آپ افطاری، کوئی غیر مسلم آئے، بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں؟ آپ بولے اللہ کا حکم ہے، ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے، تو آپ کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا، اللہ بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں، کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا، لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا، کھاؤ، اللہ تو ہم کھا رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو۔ لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی، بد نظری کی، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی، مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا، کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ۔ حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ میں جب دوسری کر رہا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے، اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے۔ تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ کس کو نہیں ہے دنیا میں؟ لوگ گٹکے کھا رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے، تو تم بھی کر لو۔ میں تو کر اس لیے، میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے، تو میں کیوں نہیں کروں ایک کام؟ بھائی ویسے آتا واتا نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھ لینا، حقیقت بتا رہا ہوں میں، کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا پرچہ، چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے، مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ اس کا حاصل یہ تھا، کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے، گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی، سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آ بھی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے، اللہ اس پہ کیا ہے؟ خوش ہے۔ کیوں؟ بہت ساری برکتیں ہوتی، آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے، آپ خود برائی سے بچتے ہو، آپ کو اولاد ملتی ہے، آبادی بڑھتی ہے، اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا؟ زیادہ، بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم، کھانے والے کم، کمانے والے زیادہ۔ تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے وہ، پاکستانی اعتبار سے، کہ پیدا کرو۔ ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے، نسل ہی نہیں ہے، لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک نسل ہی ہے، اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی، ایویں ہی ختم ہو جائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ، بچوں بھی پیدا کرو، پڑھاؤ بھی، تربیت بھی کرو ان کی۔ تو خیر اس لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں، اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے، عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے۔ تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں نہ فلمیں دیکھو، نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، کیا کرو بھائی؟ اور آخری بات، بالکل واقعی سچی مچی کی آخری کائنڈلی بھائی،
آخری سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو اسلام میں آپ کو حکم دیا گیا ہے اور اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اسلام لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ترقی ہی کرنی ہے, یہ بھی ایک حصہ ہے. شروع پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے اسلام؟ سب سے پہلے مسلمان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے, کلمہ توحید پڑھوانے کے لیے اسلام جو سب سے پہلا عمل آپ سے کرواتا ہے نا, تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ سب سے پہلا عمل ہے 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز. جو یہ نہیں پڑھتا وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے کہ تو نے جو بیسک حکم تھا وہی ادا نہیں کیا تو اب تیری اس ترقی سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں روزے سے زیادہ, زکوٰۃ سے زیادہ, حج سے زیادہ, ہر حکم سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ نماز کی. واحد حکم ہے جس کے بارے میں بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, فجر میں بھی اتنے ہی بولو ہونے چاہیے. شروع تو یہاں سے ہوگا نا, یہ ڈائریکٹ سائنسدان بن جاؤ گے؟ بننا تو ویسے بھی نہیں ہے, یہاں سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں سائنس جو بنتے ہیں وہ ویسے ہی باہر چلے جاتے ہیں, یہاں رہتے ہی نہیں ہے. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ پہلے یہ تو ثابت کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے صرف سموسے نہیں کھانے افطاری کے ٹائم پہ بیٹھے, یا 4 شادیاں نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تو جتنے لوگ یہاں مقامی بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے یہاں پہ؟ 6:25 پہ. تو 6:15 بجے کم از کم 10 منٹ پہلے آئے نا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب 6:15 پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے. جتنے محلے کے لوگ ہیں تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ابھی. اور اس کی پلاننگ رات کو کر کے سونا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی جزاک اللہ, اب آپ کہہ سکتے ہیں صبح اٹھائے گا کون؟ الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے, تیز گھڑی, تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے. کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں, بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں. تیز الارم والی گھڑی رکھیں, سوئیں, اور دور الماری کے اوپر رکھیں. قریب رکھ کے سوئیں نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں. ہاں, تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں, اتنی زور سے بجے کہ آپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے, یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے. ایسی گھڑی ہو, دور رکھیں. ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مفتی صاحب نے کیا تھا, فجری بہت بیان کی, اللہ کی بخشیا تھا, یہ سب چیزیں اٹرم پٹرم نہ آ رہی ہوں گی. عمل شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہے گا کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز کروں گا, اور وہ کل قیامت تک گہری نیند میں یہی آ رہا ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے. اس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا اس کو بند کرنے کے لیے تو آدھی نیند آپ کی غائب. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کہے گا ابے مسجد کے تو پورا ہی ایک دن سے ہی مولوی بن جائے گا کیا, تو اتنا نیک بن جائے گا؟ ابھی آہستہ آہستہ یار, ہم عشاء سے شروع کریں گے. تو آپ نے شیطان کو کیا کہنا ہے؟ یہ میں بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہوں. آپ کو نے شیطان کو کہنا ہے میں صرف واش روم سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں, نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاؤں. جب واش روم سے فارغ ہو جائیں گے آپ, تھوڑی نیند اور زیادہ غائب ہو جائے. پھر شیطان کہے گا اب سو جا. آپ کہیں گے رکو ذرا, ٹھہرو, رکو ذرا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شیطان سے کہنا ہے صرف میں وضو کر لوں پھر میں سو جاؤں. یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں. شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. جب انسان اٹھتا ہے ایک گرہ کھل دو, حدیث میں آتا ہے. جیسے جیسے یہ عمل کرتا چلا جائے گا نا گرہ, یہاں تک کہ جب وضو کر لے گا نا تو آپ نے فرمایا 3 گرہیں, اب شیطان کا زور نہیں چلے گا. اب آدمی کہے گا یار اتنی قربانی دے کے وضو کر لیا ہے, اب جاؤ فجر کی نماز. اور خدا کی قسم فجر پڑھیں گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. جتنا لطف اللہ نے فجر کی جماعت میں رکھا ہے نا اتنا کسی نماز میں نہیں رکھا. آپ کہیں گے آج تو ہٹو بچوں ہو گیا یار, سموسے میں وہ مزہ نہیں آیا جو فجر پڑھنے میں آیا. اتنا کتنے اچھے کام سے ابتدا ہوتی ہے یار دن کی. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے. وہ صبح اٹھتے ہی ایسی آفس چلے جاتے ہیں, اپنی پینٹ پہنی اور چلے گئے آفس. ہمارا اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا. وضو کا اپنا مزہ ہے, ایسے وضو کرتا ہے, دانت صاف کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, مسا کرتا ہے, پاؤں دھوتا ہے, اس کے بعد مسجد میں آتا ہے. کیسا سکون کا ماحول. صبح لڑے بھی نہیں رہے ہوتے لوگ, باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے, سب تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے, نیند ہوئی بھی ہوتی ہے نا سب کی, ایسے نہ کوئی غیبت ہو رہی ہوتی ہے, سب آرام سے. امام کو مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ظہر میں آدھا منٹ امام لیٹ ہو جائے نا سب مڑ کے ٹینشن ہوتی ہے. فجر میں نے دیکھا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤ نا لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے, سکون میں ہوتے ہیں نا, نیند پوری ہو کے ڈپریشن نہیں ہوتی. ظہر میں دیکھیں گے وہ ادھر رہ گیا, پھر ادھر سے باتیں ابھی کہاں رہ گئے, ٹینشن ہوتی ہے. آ کے بیٹھیں گے, پھر امام کے پیچھے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ.
تلاوت سنیں گے, سلام پھیریں گے, ہٹو بچوں ہو جائے گا, پھر پوستیوں کی طرح جا کے دوبارہ سو اٹھیں گے, پھر وہی گھر. نہ سوئیں تو اچھا ہے, لیکن چلو نماز تو پڑھ لی نا, دن کی ابتدا تو اچھی ہو گئی, تو کریں گے. اور جس نے فجر پڑھ لی نا جماعت سے, باقی نماز میں جماعت سے پڑھانے کی اس کو ترغیب دینے کی ضرورت, باقی اس کا باپ بھی پڑھے گا. اللہ وہ کہے گا یار جب مشکل کام کر لیا, دین کی ابتدا اچھے کام سے ہوئی, تو پھر باقی بھی اچھا ہو. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ میں نے کہا تھا کہ دوا بتاؤں, چلو پھر کبھی بتا دوں. میں حکیم نہیں ہوں, کچھ چیزیں بڑی زبردست ہیں, آپ لوگ کھایا کریں. کچھ حکیموں کی نا کچھ دوائیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. جن لوگوں کو نزلہ رہتا ہے نا, نزلہ, یہ حکیم لوگ اس کی تصدیق کریں گے. حکیموں میں 2 نمبر بہت ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. ایسا نہ ہو کسی حکیم کے پاس جب تک تحقیق نہ ہو نہیں جایا کرو. حکیم جو الو بناتا ہے نا, وہ بہت ہی ٹائٹ بناتا ہے. حکیم ریلائبل ہونا چاہیے. چیزیں ایسی ہیں جن کے سروں میں نزلہ رہتا ہے نا, کراچی میں تو سب کے سر میں نزلہ جمع ہوا رہتا ہے. اس کے لیے ایک آتی ہے دوا, استو خود, الف سین تویں واو خا واو دال واو سین. یہ بڑی زبردست دوا ہے. رات کو آپ گرم پانی سے لے کے سو جائے گا, تو اس سے پیٹ کا سسٹم بھی بڑا اچھا رہتا ہے. اور 2-3 مہینے کھائیں گے, دماغ سارا کیا ہو جائے گا, جو نزلے وزلے بلاکیج ہوئی بھی ہے نا, وہ ساری یہ وہ چیزیں جو میں نے جو جتنی تحقیق کی ہے نا, ڈاکٹروں کے پاس ڈاکٹر صرف اسٹیم لینے کا کہتے ہیں, لیکن اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, سمجھتے ہو. دوسری چیز ہے آج کل دل کی کمزوری, اعصاب کی کمزوری. یہ بھی کراچی میں تو لونڈے لپاڑوں میں بہت زیادہ ہوگی. لونڈے لپاڑے نا گٹکے کھا کے, اور لائف اسٹائل دیکھو نا, تو ذرا سی بات پہ ہائپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک ہمدرد والوں کا اور بھی دوسری کمپنیوں کا آتا ہے خمیرہ ابریشم, کیا نام ہے اس کا, وہ نہار مو آدھا چمچہ گرم پانی, مزہ نہ آئے, مزے کا بھی بہت ہے, دل چاہے گا پورا ڈبہ کھا لو. تو یہ کنٹینیو کھاؤ گے نا, اس سے اعصاب اور دماغ, اس میں بڑی زبردست چیزیں ڈالی ہوئی, اور ساری آرگینک ہیں. وہ میڈیسن نہیں ہے اصل میں, تو ساری خوراکیں ہی سمجھ لیں آپ, اس کو کھا لیا. اور بھی 2-4 چیزیں. تو یہ ایک نارمل. اسی طرح یہ ایک دماغی طاقت کے لیے نا, جن کے دماغی کام ہے, پڑھتے تو ہے نہیں, پھر بھی دماغ تو بہتر کر لو نا. کراچی تو خمیرہ گاؤ زبان, یہ صبح ناشتے کے بعد آدھا چمچہ, اپنے خرچ سے بھی دماغ کافی. دیکھو جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, ہنستا بستا ہو, مرجھایا ہوتا ہے, تو یہ وہ چیزیں, ویسے تو ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ آپ میں کیا کمی ہے وہ کھا لو, لیکن یہ جنرل ٹونک بتا رہا ہوں آپ. یہ ایسی چیزیں ہیں جو صحت اس سے آپ کی کیا رہتی ہے, بہت اچھی رہتی. تو یہ 1-2 مہینے کھا لیا, پھر چھوڑ دیا, پھر 1-2 مہینے کھا لیا, اس کے کوئی نقصانات نہیں ہے. تو یہ عام طاقت, کیونکہ ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں جس قسم کے ڈیزائن سامنے آ رہے ہیں نا, یہ ڈیزائن ایسا نہیں ہے جو قدرت نے اس ڈیزائن پہ نہیں پیدا کیا, یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈیزائننگ کیا ہوئی ہے. تو ان کو ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت سارے کام کی ضرورت ہے. ان کو باقاعدہ کھول کے دوبارہ, اصل میں تو یہ کھول کے دوبارہ جوڑو. جو کراچی کے لڑکوں کی حالت ہو گئی ہے, یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں, اب کھول کے تو جوڑ نہیں سکتے. تو ہم نے کہا چلو کچھ چیزیں بتا دیں تاکہ ان کی ریپیئرنگ ہو جائے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم. حرام, عزم کرو کبھی زنا کے قریب, بولو نا. آج نوجوانوں میں, لڑکے لڑکیوں میں زنا بہت پھیل رہا ہے, اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم جہنم کے انگارے اپنے لیے جمع کر رہے ہو. زانی کی عیاشی پہ کبھی رشک مت کرو کہ یار اتنی لڑکیوں سے تعلقات, یہ اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہا ہے. اگر زنا اللہ کی نظر میں بہت برا عمل نہ ہوتا تو اسلام نے سورہ نور میں حکم نہ دیا ہوتا کہ جو کنوارا مرد زنا کرے یا کنواری لڑکی زنا کرے, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے یہ چھوٹا جرم, کسی جرم کی اتنی سخت سزا ہے اسلام میں کہ پتھروں سے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے گردن اڑا دو, نہ, میرڈ ہو کے زنا کر رہا ہے, یہ حلال موجود ہے, حرام کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, نبی نے اس مرد کو بھی پتھروں, حالانکہ نبی کتنے رحم دل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سارے بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا, جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا, سب کو معاف کیا, زانی کو معاف نہیں کیا. کیوں؟ آپ کے پاس معافی کا آپشن نہیں تھا. آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹا, آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں ہاتھ کاٹتا. کیوں؟ یہ آپشنل نہیں ہے, اس میں میرا اختیار نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے, خدا. اسے معاف کرنے کا حق نہیں دیا مجھے. تو حکومت کو کیا اللہ نے حکم دیا, بھائی زنا کوئی کرتا ہے 100 کوڑے مارو, شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک. کتنی سخت سزا ہے. تو آج سے عزم کرو بھائی زنا کے کبھی قریب. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے, نکاح ہے. یہ بھی اللہ نہیں بتایا. اب جب ہم زنا کو حرام کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں زبردست بات کی. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہی نے جس نے زنا کو حرام کیا اس نے 4 کی اجازت بھی دی ہے, یار یہ مولوی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے یار, آپ کیا ہمارے گھروں میں فساد ڈال رہے ہو. میں تھوڑی ڈال رہا ہوں بھائی, اگر اللہ نے ڈالا ہے تو باز اللہ, اور اللہ تھوڑی فساد ڈال رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے زنا کو روکو. جب نکاح ہوں گے تو عورتیں بغیر نکاح کے جب ہوں گی نہیں تو وہ نہ پیسوں کی لالچ میں آئیں گی, نہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے زنا کی طرف جائیں گی. طوائفوں کو توبہ کروائی جاتی ہے, ان کے خرچے بھی ہوتے ہیں. تو او بھائی اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تم مرد جب تک نہیں کریں گے
نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے. جلد نکاح اور زیادہ نکاح. جب تک ہی نہیں ہوگا زنا ختم نہیں ہوگا سوسائٹی سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھو کوئی بات نہیں, مرو گے تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہاں پھر رو نہ بیٹھ کے. بہرحال آپ کو زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں. 1400 سال پہلے بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں. یورپ میں 100 سال پہلے برا تھا یہ عمل, انہوں نے اب لیگل کر دیا اس کو. یار میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو کیا اس میں, کیونکہ وہ خدائی قانون کے پابند نہیں, ان کی اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. ہم بھی اسمبلی کو دیکھتے ہیں, لیکن پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ بولو نا, اللہ نے حرام کر دیا. اچھا, جب نکاح کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے تو نکاح کو بچانے کی بھی کوششیں کی ہیں. اس کے لیے پہلا قانون اللہ نے بنایا, طلاق کا حق مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا. عورت جلباز ہوتی ہے. ہماری عدالتوں نے طلاق کا حق کس کو دے دیا؟ عورت کو بھی. آج کورٹ میں عورت جائے 2 منٹ میں اس کو خلا کی ڈگری ملتی ہے. بلا شوہر صحیح ہو غلط ہو اس کی بحث نہیں ہے. تو جج کو میں کہتا ہوں آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, دوسرے کی بیویوں کو آپ طلاق بولو نا نہیں دے سکتے. گورنمنٹ یار ہماری بیویوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے, کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ابھی تو شکر کرو آپ کی بیویاں گئی نہیں ہیں. آپ کی بیگم گئی کورٹ میں, اس نے کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. کورٹ پوچھے گی کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے, مجھے پسند ہی نہیں آ رہا, مجھے وسیم پسند ہے. بس میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا لا ہے ریٹن میں کہ عورت کو وسیم پسند ہے, ستار سے خلا دے رہی ہے, کورٹ اس کو خلا دے گی نہیں دے گی جج اندر ہو جائے گا. تو یہ قانون شریعت کے مطابق ہے, شریعت کے خلاف ہے. اس لیے جو دیندار عورت ہے کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرے گی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو بے دین ہے وہ رابطہ نہیں کرے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اچھا, اسلام نے نکاح کو روکنے کے لیے کہا کہ 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, اس لیے 3 طلاقیں دینے پر پابندی لگا دی کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو. اب جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ طلاق دینے سے پہلے بیگم جو ہے نا وہ مفتیوں سے پوچھے گا کہ کیا شرعی طریقہ ہے دینے کا. جو خدائی قانون کا پابند نہیں ہے وہ دھاڑ دھاڑ کیا کرے گا. آج ایک بندہ آیا 3 طلاقیں غصے میں لکھ کے اسٹیمپ پیپر پہ, پھر کہہ رہا ہے یار میں غصے میں تھا. ابے تو لکھ کے دے رہا ہے پوری تمیز سے, پورے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کے ساتھ پورے جملے تو نے بنائے ہوئے ہیں, غصے میں تھا یار. فضول کی شرابی شراب پی کے غصے میں طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو نشے میں تھا. اگر تو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاق کیوں نہیں دے دی, بہن کو کیوں نہیں دے دی؟ کبھی بھی شراب میں ایسا نہیں ہوا کہ دوست کو طلاق دے رہا ہو کہ میرا دماغ کام نہیں, بیوی کو ہی دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب تیرا دماغ کیا ہے, کام کر رہا ہے. اسلام میں نشہ عذر نہیں ہے, سمجھ لو. نشے میں آپ دیکھو, یورپ میں نشے میں آپ نے بندہ مار دیا نا, کوئی آپ پہ تھوڑی بہت پینلٹی ولنٹی ہوگی کہ یار ایکسکیوز کر لیں آپ نشے میں تھے, دانت بھی توڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں آپ نے نشے میں بندہ مار دیا, آپ کو سولی پہ لٹکنا پڑے گا. اسلام کہے گا آپ نے نشہ کیا کیوں, ایسا کام کیا کیوں. تو نشے جب آپ نے خود کیا تو طلاق بھی ہوتی ہے اس میں, اور مار دیا تو بندہ کا قصاص بھی لیا جاتا ہے. اسلام میں نشہ عیب نہیں. ہاں کوئی دوسرے نے نشہ زبردستی کرا دیا وہ پھر عذر ہے. تو اب سمجھو بات کو. تو 1400 سال پہلے بھی اللہ نے نکاح جوڑنے کے طریقہ بتایا تھا, آج بھی کیا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. آپ نے اس پہ قائم بولو نا رہنا. ایک اور چیز ہماری سوسائٹی میں ہومو سیکسولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے. اسلام میں یہ عمل 1400 سال پہلے بھی حرام تھا, آج بھی کیا ہے حرام. گوروں کے ہاں پہلے لیگل تھا, انلیگل تھا, اب کیا ہو گیا ہے لیگل ہو گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں, جب وسیم اور ستار آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے. وسیم جانے وہی کوئی وسیم بیٹھا ہو تو معذرت کے ساتھ انگریزوں کے وسیم کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں نے لوگوں سے کہا تھا یہ قانون ہمارے سوسائٹی میں آ رہا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہوں گے, اور شکر کرو تم. میں نے لوگوں سے کہا اپنے بچوں کو قرآن پہ لے کر آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اب قرآن پہ چلنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے, ورنہ تمہاری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. ورنہ تمہارا بچہ بڑا ہوگا وہ کہے گا ابو میں نے شادی کرنی ہے, میرے لیے میل بہو تلاش کرو. گوروں میں ہو رہا ہے ایسے, حقیقت بتا رہا ہوں. میل بہویں آ رہی ہیں, کنفیوز ہے کہ یہ کمبخت میری داماد ہے یا میری بہو ہے یہ, اور یہ آپ مذاق سمجھ رہے ہو, ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. میرے پاس فون آیا ہے, میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں لڑکا, اللہ معاف فرمائے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے مجھے. تو بھائی اپنا اسلام سے رشتہ اگر نہیں جوڑ کے رکھا نا, آپ کا سارا سیٹ اپ کی ایسی کی, گوروں کے پاس اسلام نہیں ہے تو بکھر گئے بیچارے وہ. تو آپ اسلام کی قدر کرو. تو اسلام میں یہ ہومو سیکسولیٹی پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے حرام ہے. یہ کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹک دیا. اسلام میں شراب پہلے بھی حرام تھی, نشہ پہلے بھی حرام تھا, چرس ہیروئن پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے حرام ہے. عزم کرو کبھی بھی نشے کے قریب مت جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے ڈپریشن میں پھر کیا کریں, ٹینشنیں اتنی ہیں, پیٹرول مہنگا, یہ مہنگا. تو بھائی نشے سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی, نشے سے ڈپریشن بڑھتی ہے, وقتی ختم ہو جاتی ہے. بلکہ ایک ٹینشن اور کہ اب یہ مہنگی نہیں ہو گئی, اب وہ لت پڑ گئی اس کی. اب جس کو شراب پینے والے کو نہ ملے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا. تو کبھی شراب کے قریب بولو نا نہیں جانا. یہ اللہ میاں نے کیا کیا ہے
حرام قرار دیا ہے. پھر میرے بھائی اللہ کا ایک اور حکم ہے جو 1400 سال پہلے بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک, کیونکہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کو بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. انگریز لوگ پہلے یہ کام کیا کرتے تھے, اب انہوں نے سائنسی ترقی کر لی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کو ہم گھر میں رکھیں گے, اس سے کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے. جب وہ کھانستے ہیں تو جرمز پھیلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے نہیں کرنے دیتے. ہمارے ابا کہاں انجوائے کرنے دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا, کہاں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے, سارا دن ابا کے یہ سوال ہوتے ہیں. انجوائے کرے گا آدمی, کہاں سے آ رہا ہے کدھر کو, ابا اتنا تو پوچھتے ہیں نا. ہاں وہ پھر شادی کے بعد بیویاں پوچھتی ہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے, پھر سالے پوچھتے ہیں. انگریزوں کے یہاں سالے ہوتے ہی نہیں ہیں, گرل فرینڈ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا, تو سالے لیس قوم ہے وہ. اب آپ سوچو جس کے 2 سالے ہوں ٹینشن میں ہو, جس کی 4 شادیاں اور ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں, پھر بھی آگے بیان کر رہا ہے. یہ حوصلہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے, یہ انگریزوں کو نہیں ہے. تو خیر اچھا, میں جو بات جلدی سے کمپلیٹ کروں, کھانا بھی لگ رہا ہے, دیر بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے ابا کو گھر میں رکھنا ہے, اماں کو گھر میں, یہ آپشنل نہیں ہے. اگر کل گورنمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ اولڈ ہاؤس ہم نے بنا لی ہے, ابا کو وہاں جمع کرا سکتے ہو, ہمارے لیے پھر بھی جمع کرانا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لی, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب, بہترین آپشن جنت کا اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. انگریز کیوں بوڑھے والدین کو نہیں رکھتا, وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. کہہ رہے یار لائف کو انجوائے کرو یار, یہ بڈھا بہت عجیب حالات ہیں وہاں کے. اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا, وہ ویزے پہ پابندی نہ لگا دیں گے میرے, تو ایک دفعہ لگا دی تھی, بڑی مشکل سے ہٹوائی ہے. تو مسئلہ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ, ایک رخ آپ دیکھ رہے ہو دوسرا نہیں دیکھ رہے تصویر کا. وہ تھینک یو بہت زبردست کرتے ہیں, بہت اچھے اخلاق وخلاق ہیں, میں مانتا ہوں. ہمارے اخلاق وخلاق نہیں ہے, ہمارے یہاں جو بدتمیزی ہے نا پتہ چل جاتا ہے آنے کے بعد. پھر بھی یار اپنے بوڑھے والدین کو کیا کرتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں. تو گھر میں ہی رکھنا ہے, آپ ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازمی ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی, یہ تو مخلوق کے حقوق تھے, اللہ کی عبادت میں 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز بولو نا پڑھنی ہے. انگریز نہیں پڑھتا, وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہے. کہتے اس کا کامیابی سے پیسے تو, ہاں اگر فجر کی نماز میں $20 مل رہے ہو تو شاید پھر وہ کہیں یار جو بے روزگار ہے وہ آ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو آج سے عزم کریں 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انگریز کہتا ہے عورت پردہ کرے نہ کرے اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے, کچھ برقع پہنتی ہے کچھ نہیں پہنتی. اللہ کہتا ہے کلچر کا حصہ نہیں ہے, عورت کو اپنی زینت چھپانی پڑے گی ہر نامحرم سے. انگریزوں کے ہاں نامحرم اور محرم کا کوئی کانسیپٹ بولو اسلام میں ہے, یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ٹینشن میں ڈالا ہے محرم نامحرم, اسلام نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن وآبائہن وابنائہن. اللہ کہتے ہیں اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے, باپ کے سامنے آ سکتی ہے, بھائی کے سامنے آ سکتی ہے, اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے, بھائی کے بیٹوں کے سامنے, چچا کے سامنے, سسر کے سامنے. اس کے علاوہ سب کیا ہیں بولو نا, نامحرم. کزن کیا ہے, پردہ کرنا پڑے گا کزن سے. بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا. ممانی کو اپنے شوہر کے بھتیجوں سے پردہ, بھانجوں سے پردہ کرنا پڑے گا. تو جب شادی ہوتی ہے تو ایسا لمبا چوڑا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بیگم سے شادی ہوئی, اس کی بہنوں سے بھی پردہ ختم, اس کی مامی آپ کی مامی بن گئی, اس کی خالہ آپ کی ہے, وہ پوری کائنات تھوڑی آپ کی ہو گئی ہے یار. اتنا مہر تھوڑی دیا تم نے بھائی. آپ کی بیگم آپ کی ہے, اس کی اماں آپ کی اماں بن گئی, اس کے ابا آپ کے ابا بن گئے, باقی سارے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے. جس سے بھی زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے, ساس سے کبھی بھی نہیں نکاح ہو سکتا, چاہے بیوی کو طلاق بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا. سوتیلی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محرم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے سارے نامحرم ہیں, ان سے عورت کو پردہ بولو کرنا پڑے گا. اگر اللہ کو مانتے, نہیں مانتی جو مرضی کرو بھائی. تو یہ بہت سارے شریعت کے احکام ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, اب میں بیان کروں گا. تو ایک حکم یہ بھی ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لو, یہ والا حکم رہ جائے گا, صحیح ہے نا. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں, یہ جو حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پڑھا, ان کا نام کیا ہے, ذاکر حسین صاحب. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے, قرآن کا ختم ہونا بڑی اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں نے سنا اللہ ان کا سننا قبول فرمائے. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام کھڑے ہو کے سننا. اور دیکھو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا نا, تو اللہ کے ذمے تھا کہ اس کا اللہ کا کلام ہونا ثابت کرے. اتنی عزت اللہ نے اس کلام کو دلوائی ہے کہ اس ایسی کسی کتاب کو ایسی پوری دنیا میں اس کا 10واں حصہ بھی عزت نہیں ملی ہے. پوری دنیا میں سمجھ کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, باوضو پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے سنی جانے والی کتاب. سب سے زیادہ عمل اس کتاب پہ کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت آوازوں میں مختلف لہجوں میں پڑھنے والے اسی کتاب کے ملیں گے. حرم میں دیکھو لاکھوں لوگ امام حرم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں.
ایسا پروٹوکول کسی فزکس کیمسٹری کی کتاب کو یا کسی دوسری آسمانی مذہب کو ملا؟ کسی کو نہیں ملا. درس قرآن کی سب سے زیادہ محفلیں اسی کی ہوتی ہیں, زبانی سب سے زیادہ اسی کو یاد کیا جاتا ہے, اور اس کا ایک ایک حرف 1400 سال سے ایسا محفوظ ہے کہ اگر میں نے کل تراویح پڑھا رہا تھا نا, میں نے ایک لفظ پڑھا کہ ثم لننسفنه فی الیم نسفا, میں رکوع میں چلا گیا, ثم لننسفنه فی الیم نسفا پڑھا میں نے, نسفا کو کیا پڑھ لیا؟ نصف. اگلے دن قاری صاحب نے کہا بھائی آیت دوبارہ ریپیٹ کر لینا, نصفا نہیں ہے نصفا ہے. ہم نے دوبارہ ریپیٹ کری, ہمارے باپ کو بھی ریپیٹ کرنی تھی دوبارہ. یار دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ ایک زبر زیر پیش کو ایسا 1400 سال سے محفوظ کیا جا رہا ہو؟ دوسرے کوئی ہوتے مذہب یار چلو نصفا ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, چلو یار چل, نہیں جانے دیں گے بھائی آپ کو. نصفا ہے تو نصفا ہے, نصفا نہیں ہو سکتا وہ. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے قرآن کی کیسے. اللہ نے کہا کہ میرا کلام ہے نا, تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں, کوئی کتاب آئے گی نہیں. اگر یہی تحریف ہو گئی نا تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے وہ مولوی کہتا ہے ٹانگیں چوڑی کرو, وہ کہتا ہے ٹانگیں پتلی کرو, وہ کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھو, وہ کہتا ہے ادھر باندھو. لوگ کہیں گے یار یہ ان کے پھڈے نہیں ختم ہو رہے, مذہب چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے, کسی کا باپ بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اصل ہے اور یہ قیامت تک رہے گی. ایسی حفاظت کر کے دکھا دی تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھے. تو جس فرقے کا بھی مولوی ہوگا نصفہ کو نصفہ ہی پڑھ رہا ہوگا, نصفہ کو نصفہ پڑھ رہا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ چاہے جتنی مرضی ٹانگیں چوڑی کرے پتلی کرے, زور سے آمین کے آہستہ میں, قرآن کیا کرے گا؟ وہ نہیں تبدیل کر سکتا. اللہ نے کہا تاکہ اس میں چینجنگ ہوگی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس میں اللہ نے بھی بتا دیا کہ ٹانگیں ایسی کرو ایسی کرو, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پڑھ تو لو نا نماز کسی بھی طریقے سے. تو اس لیے میرے بھائی زنا سے دور رہنا ہے, نشے سے دور رہنا ہے, جو آج کل کی اخلاقی برائیاں ہیں, نماز پابندی سے پڑھنی ہے. اور زنا سے دور رہنے کا مطلب اپنی آنکھوں کی حفاظت. جب بدنظری ہوتی ہے آج سے یہ عزم کرو, رمضان میں جتنے لڑکیوں کے نمبر وسیم اور غفار کے نام سے سیو کیے ہوئے سارے کیا کر دو, ایک ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک کام کر لو. یہ آپشن صرف میں دوں گا آپ کو. یہ عام طور پر مولانا حضرات کہیں گے ڈیلیٹ کر دو, ہم کہیں گے نہیں, پیغام بھیج دو کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے, اگر آپ راضی ہیں تو میں ابا کو لے کے آ رہا ہوں. شریف لوگ ابا کو ہی لے کے جاتے ہیں. اچھا 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 اچھا, وہ مجھ سے بھی بڑی شکایت ہے ان کو. اچھا مفتی صاحب معذرت کے ساتھ آپ سے مجھے بہت شدید قسم کی شکایت ہے, وہ یہ کہ آپ ہمیشہ مردوں کی دوسری تیسری چوتھی شادی کی ترغیب دیتے ہیں, مگر جتنی ترغیب اور زور شادیوں پر دیتے ہیں اتنا زور دوسری تیسری بیویوں کے حقوق پر نہیں دیتے, جس کی وجہ سے مرد شادیاں تو کر رہے ہیں مگر چھپ کے اور بہت ساری زیادتیوں کے ساتھ. بیوی اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے. اچھا بیوہ اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے, مگر ساری زندگی ایک عذاب میں گزارتی ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے, زیادتیوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. ساتھ نہیں رکھتے یا رہتے ہیں تو دوسری بیوی کے ساتھ, رمضان عید بقرعید جیسے موقعوں پر بھی ساتھ نہیں ہوتے, سوشل اسٹیٹس نہیں دیتے, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رکھتے ہیں. گھر کی مکمل ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے. اگر عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہیں تو ان کی مکان رہائشی ذمہ داری بھی عورت اٹھاتی ہے. رات کو اکیلی رہتی ہے, بیماری میں اکیلی ہوتی ہے, روتی رہتی ہے. اچھا کسی سے دل کا حال کہے تو غیبت کہلاتی ہے, ورنہ چپ رہے تو ڈپریشن کے شکار ہوتی ہے. میں اس سے زیادہ جانتا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان خاتون کے ساتھ, وہ میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف. یتیم بچوں کی مرد کی طرف سے سرپرستی سے محروم رہتی ہے, زمانے کے تانے سنتی ہے, اس کی موت. دیکھیں یہ جتنی باتیں لکھی ہیں ہاتھ میں, اس سے زیادہ خواتین کے ظلم کی داستانیں بیان کر چکا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کر کے عورت کو لٹکا دی. آج میرا بیان اسی پہ ہوا ہے کہ یہ جو چھپن چھپائی والے کیس ہے نا, بیگم سے چھپ کے شادی کی کسی عورت سے, چند دن میں جب دماغ سے بھوت اتر گیا تو اس کو لٹکا کے چھوڑ دیا. آج ہی میرا بیان اس کے خلاف ہوا ہے, ابھی میں وہیں سے بیان کر کے آ رہا ہوں نا اسی کے خلاف. تو یہ جن خاتون نے خط لکھا ہے, میں مانتا ہوں ایسی بہت ساری خواتین ہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں دوسری کی ترغیب دینا چھوڑ دوں. دیکھو ایک بیوی پر بھی تو بہت ظلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں. کتنے مرد ہیں جنہوں نے ایک شادی کی اور الٹا یعنی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ نکاح نہ کرو. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. تو اسلام نے بھی وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم مردوں کو یہ کہیں کہ نکاح نہیں کرنا ہے تو عورت کا اور زیادہ بیڑا غرق ہوگا, سوسائٹی میں زنا پھیلے گا. تو دوسری تیسری شادی کا اگر ہم لوگوں کو روکنا شروع کر دیں نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ کنواری جن کی عمریں نکل رہی ہیں, ان کی شادی کے چانسز ختم, ناممکن ہے, وہ زنا کی طرف جائیں گی, کوئی کفالت کرنے والا نہیں. ابھی یہ کیس میرے سامنے آیا ہے چند دن پہلے کہ 30 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے, 3 اس کے بچے ہیں, بچیاں ہیں, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے, لوگ زکاتیں دے رہے ہیں اس کو جا کے. بھائی اس کے دیور سے بولو یار تو یہ 3 بچے تمہاری بچیاں تمہاری بھتیجی ہیں, ان کے باپ بن جاؤ تم, کوئی نہیں ایسا. تو اس کا تو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ مرد جب دوسری شادی کرے حقوق پورے کرے. اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا, عدل کا پہلے سوچنا ہے, عدل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی اور حقوق پورے نہ کیے, قیامت کے دن آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا اس کا, یہ عذاب اللہ اس کو دے گا.
تو یہ بالکل ایک المیہ ہے، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ نکاح کی ترغیب دینا بند کر دی جائے. ترغیب بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ وعید بھی چلے گی کہ کرنا بھی ہے اور حقوق ادا کر کے کرنا ہے. تو مرد کو چاہیے جب دوسری کی ہے تو دوسری کے بالکل وہی حقوق ہے جو کس کے ہیں، پہلی کے، اور پہلی کے بالکل وہی حقوق ہے جو ادھر ادھر لڑکنا نہیں ہے آپ نے، تو کرنا پراپر طریقے سے ہی ہے. تو اس میں جو جس بہن نے بھی خط لکھا ہے میں اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن میرے جو بیان یوٹیوب پہ آتے ہیں نا، ایک تو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آتے ہیں، وہ پورے 1.5 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں جس میں شادی کی بات بھی ہوتی ہے، حقوق کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے چینل میرے بیانات چلا رہے ہیں وہ شارٹ کلپ چلاتے ہیں، وہ چٹکلے والی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ویورز چاہیے، پیسہ کمانا ہے ایڈورٹائز کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ یار جو مزیدار قسم کا کلپ چلے گا نا سوسائٹی میں، اس پہ ویسے ہی تھمبنیل لگا کے وہ پھر پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. میں ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ بھائی جو نوجوان لڑکے ہیں نا ان کی جلدی شادی ہونی چاہیے. بہت سارے نوجوانوں نے کیا کیا، ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا. ہم 15 سال کے ہو گئے، ہم 18 سال کے ہو گئے، ہم 19 سال کے ہو گئے، بالغ ہو، ہماری شادی کرو شادی کرو. ابا آئے ان کے میرے پاس کہ یار ابھی کچھ کماتا نہیں ہے، میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اب اس کے بیوی بچوں کو بھی میں ہی پالوں گا. میں نے کہا حضرت میرا 1 گھنٹے کا بیان اگر اس پر ہوا ہے نا کہ نوجوان جلدی شادی کریں، تو 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ اپنے خرچے پہ کریں. آئی بات سمجھ؟ 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ کریں کس کے خرچے پہ، کما کے اپنے خرچے پہ کریں، ابا کے خرچے پہ نہیں. میں نے کہا ہوا یہ ہے کہ میرا 1 گھنٹے کا بیان اس پر ہوا تھا کہ 4 شادیاں کریں، 1.5 گھنٹے کا اس پر ہوا تھا کہ حقوق بھی پورے کریں. ہوا یہ، ایک لطیفہ سناؤں پھر یہ سمجھ میں آئے گا، ایک لطیفے سے یہ سمجھ میں آئے گا. ایک دفعہ نا ایک گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ دیا، ایک صاحب گئے، اس نے دیکھا 2 بندے کام کر رہے ہیں، ایک گڑھا کھود رہا ہے، جو مٹی باہر نکلتی ہے نا، دوسرا وہ مٹی اس گڑھے میں ڈال کے اس گڑھے کو کیا کر رہا ہے، بولو بند کر. یہ حیران ہو گیا یار کھودتے کیوں جب واپس بند کرنا ہے. اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا بھائی گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخت لگانے کا، میرا کام تھا گڑھا کھودنا، دوسرے کا کام تھا اس میں درخت رکھنا پودا، تیسرے کا کام تھا مٹی ڈالنا. وہ دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. دوسرا کہاں گیا ہوا ہے؟ چھٹی پہ. وہ اتفاق سے اس کی طبیعت صحیح نہیں، تو ہم نے کہا ہم تو گڑھا کھود کا اور مٹی ڈالنے والا کام تو پورا کریں نا، درخت وہ لگاتا رہے گا. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا 4 شادیوں پہ بیان ہوا تھا تو یہ صاحب موجود تھے، جب حقوق پر بیان ہوا تو یہ چھٹی پر تھے اس دن. میں نے جب یہ بیان کیا تھا کہ نوجوان جلدی شادی کریں، اس وقت یہ نوجوان موجود تھا. میرا جب یہ بیان ہوا تھا کہ اپنے خرچے پہ کریں تو یہ کہاں تھا؟ چھٹی پر تھا. تو بھائی اسلام کے حکم کو جب لینا ہوگا تو پورا لینا ہوگا، آدھا لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پورا پراپر حکم لیں گے تو پھر ہوگا، نہیں تو آدھا والا نہیں ہوتا. کہ ابا کو تھوڑی، ابا نے اپنی کر لی، تو بڑا کر دیا تجھے کھلا پلا کے، اب تیرے. اور پھر میرا بیان سن کے بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہوں گے. پھر آپ کے ابا کہے گا یار میں اپنی اسپیڈ کو بھی میں اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں، تیری اسپیڈ بھی کس کے کندھوں پہ آ رہی ہے اس کا بھی میں. ابا کر دے تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اگر بچہ سمجھدار ہے، پڑھائی میں ہے، تو ابا کر دے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب. لیکن ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ جو ہماری بہن نے اپنی شکایت پیش کی ہے بالکل صحیح ہے. ایسی بہت ساری خواتین ہم اس سے غافل نہیں ہیں، اور بیان میں اس کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں. اچھا وہ میں بات مکمل کر دوں کہ جو موبائلوں میں نمبر ہے نا، ان کو پیغام بھیج دو، نکاح کرنا ہے تو میں ابا کو لا رہا ہوں. ابا آپ جائیں گے نہیں، میں بتا دوں آپ کو، خود چلے جائیں، آپ کے ابا سے ملنے آ رہا ہوں، یہ کہہ دیں آپ. تو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج سے میرا آپ سے تعلق کیا ہے. اللہ میاں نے 2 ہی راستے رکھے ہیں، یا تو بیوی بناؤ فوراً. اچھا بیوی میں ایسا نہیں، لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی 1 سال سے میری گپ شپ ہے، میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آ گئی تو میں شادی کر لوں. یہ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھنے کے لیے